کہ جو بندے ہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو بندے کے لیے قرآن یہی رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور جب آپ پھنس جائیں گے روز قیامت تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن سے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے مالک مولا اس نے رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں مجھ سے اپنی سینے سے لگایا ہے مجھ سے پیار کیا ہے مجھ سے محبت کیا ہے اے مالک مولا تو اس بندے رونے کی مدد فرما دے قسم خدا کی اللہ رب العزت غفور رحیم ہے جب قرآن شفاعت کرے گا تو اس میں اللہ رب العزت آپ کو بخش دے گا آپ کے خطاؤں کو معاف کر دے گا کون قرآن وہی قرآن جسے آپ تراویح میں سنتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اگر بعد ہماری بارگاہ صاحب جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہی قرآن کا قیامت کے دن آپ کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا جد الحسن والحسین وعلى آلہ وذریته وأہل بیتہ الذین قالوا الدار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے پیارے نمازیوں مقتدیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیڑ دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، روایت ہر مقرر خطبہ نسمہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت بندے ناچیز سید مشرف تقی امجدی نے بھی قرآن مقدس کی ایک معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا مطلب، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے ہم پر اور آپ پر بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر، مرد اور عاقل بالغ سب پر فرض کیا ہے، اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے، اس میں بے شمار فوائد ہے. اگر غور و فکر کیا جائے بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت کم ہے. چونکہ پورے رمضان المبارک میں جو جمعہ کی نماز ہوگی تو 2 جماعت سے ہوگی، کیونکہ کافی تعداد میں نمازی پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے جگہ کم پڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس وجہ سے اس مسجد میں 2 جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے. پہلی جماعت کا خطبہ 1:20 پر پڑھا جائے گا. خطبہ پڑھنے میں جو بھی 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ جو بھی وقت لگے وہ الگ میٹر ہے. خطبہ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، لہذا آپ اس کا خیال رکھیں. اور دوسری جماعت پہلی جماعت کے بعد ہوگی، اس کا وقت ہے 2 بجے. 2 بجے دوسری جماعت کا خطبہ پڑھا جائے گا، لہذا آپ اس پر بھی خیال رکھیں. یعنی کہ پورے رمضان میں 4 جمعہ آ رہا ہے، ان 4 جمعہ میں 2 بار نماز پڑھائی جائے گی. پہلی جماعت 1:20 پر اور دوسری جماعت 2 بجے پڑھائی جائے گی. لہذا جن بھائیوں کو جگہ نہ ملے تو ان سے میں گزارش و اپیل کروں گا کہ آپ فکر نہ کریں، گھبرائے نہیں. کسی
جگہ آرام سے آپ بیٹھ جائیں اور دوسری جماعت میں سکون اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے۔ اس میں آپ جس قدر اللہ کو یاد کر کے، رسول اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو ایک ایک سجدہ آپ کا قیامت کے دن گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا یہ معمولی نماز نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کی نماز ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک وہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ کوئی بندے مومن اگر اس میں نفل کرتا ہے تو اللہ اسے سنت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی اگر سنت پڑھتا ہے تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہی بندے مومن جب کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کو معمولی نہ سمجھے، ایک رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 رکعت نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی سب کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے یہاں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ پورے رمضان مبارک میں 4 جمعہ آئیں گے، ان 4 جمعہ میں 2 بار جماعت ہوگی۔ پہلی جماعت میں پڑھاؤں گا اور دوسری جماعت قاری جامع عالم جو نائب امام وہ پڑھائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو متعین کرنا ہے، جسے جس طرح فرصت ملے وہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ میری بھی طبیعت خراب ہے، کافی دن سے بخار آ رہا ہے اور نیند بار بار سوکھ رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہمارے تمام نمازی بھائیوں کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے۔ اسلام میں جو بھی نیک اعمال ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندوں کی یاد اور ان کی یاد یادگار اس میں رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عرفات میں سیدنا آدم علیہ نبینا اور ماں حوا کو یاد کیا جاتا ہے، فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی میں سیدنا سردار ابراہیم علیہ نبینا اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں پر جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح صفا اور مروا کی سعی یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں حاجیوں پر ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا قیامت تک جو حاجی آتے رہیں گے وہ جب تک صفا اور مروا دونوں پہاڑی پر سعی نہ کر لے جب تک وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کچھ دن روزے رکھتے تھے۔ یہ ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کو، اس پورے مہینے کو اللہ نے روزہ کے لیے مقرر کر دیا اور فرض کر دیا کہ اب تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ تو یہ کسی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ کس طرح میں فرض ہوا کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہوگا، کیونکہ بھول جاتے ہیں۔ وہی چیز یاد ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، دنیاوی فائدہ، لیکن جو آخرت میں فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں بتا دیتا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کی رات تشریف لے گئے رب کا دیدار کرنے کو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض کیا تھا، اور جب 10 شوال المحرم
سن 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے. کب فرض کیا؟ اللہ نے کب فرض کیا؟ 10 شوال المحرم سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کا یہ روزہ فرض ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر جنت کو سجاتا ہے رمضان المبارک کے خیر مقدم کے لیے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد جب 29 تاریخ آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے بھی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اس کی عادتوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ 29 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. عزیزان ملت اسلام، یہی تک محدود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے روزہ دار کا. عزیزان ملت اسلام میں یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، جو بو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. یہاں تک محدود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مہینوں میں یہ شیطان ابلیس مردود جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اس کو آزاد کیے ہوا ہے. لیکن جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطانوں کو قید کر دیتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بھٹکاتا ہے، گناہ کا کام کرواتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے. اب وہ آپ کے درمیان ہمارے درمیان آ ہی نہیں سکتا. لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، شیطان کو بند کر دیا، تو پھر لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں، کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں، کیوں زنا میں ملوث ہے، کیوں گناہ کرتے ہیں، کیوں اپنے والدین کو ستاتے ہیں، کیوں اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، کیوں غریبوں کو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کو ظلم کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلام میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جب شیطان گناہ کا کام کرواتا ہے اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں اللہ نے شیطان کو قید کر رکھا ہے تو آج یہ شیطان کیوں لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلام میں جس طرح اس میں بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ کس موسم میں کس طرح دکان چلے گی، اس حساب سے اس کی تیاری بھی کرتے ہیں نا. اب عید آنے والی ہے، کپڑے کے جو کپڑے والے ہوں گے وہ کپڑے کی تیاری کریں گے. عزیزان ملت اسلام میں اس طرح شیطان کو بھی دماغ ہے، وہ کیونکہ فرشتوں کا استاد ہو چکا ہے، ہم سے اور آپ سے زیادہ اس کو دماغ ہے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ اب رمضان مبارک قریب ہے، اب بہت قریب ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لہذا ہم تو اب بند ہو جائیں گے، لہذا اس کی تیاری شروع سے پہلے ہی کر لیا جائے. لہذا شیطان اب خود تو نہیں کرتا ہے لیکن اپنے چہروں کو، اپنے شاگردوں کو تیار کرتا ہے. وہ شاگرد کون ہوتا ہے؟ ہم نے اور آپ میں بھی ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ٹوپی والے، کچھ ہوتے ہیں جبہ دستار والے، کچھ ہوتے ہیں نمازی صاحب، کچھ ہوتے ہیں حاجی صاحب. اللہ اکبر. اس پر شیطان رمضان آنے سے پہلے اس قدر اس کے دل پر حملہ کرتا ہے تو شیطان کا نانا خود بن جاتا ہے، شیطان کا باپ خود بن جاتا ہے. اب شیطان کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، قدم قدم پر وہی انسان آپ کو بھٹکائے گا. اور اس قدر شیطان سب کے دل پر حملہ کر دیتا ہے کہ اس کا اثر پورے رمضان باقی رہتا ہے. تو عزیزان ملت اسلام
جو بھی رمضان کے مقدس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شیطان نے اس کے دل پر پہلے ہی حملہ کر چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلام کا اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ شیطان کو حقیقت میں قید ہو چکا ہے، شیطان کی ہمت نہیں ہے، اس کی قوت نہیں ہے کہ اب وہ مسجد میں آ کر لوگوں کو بھٹکائے، آپ کے گھروں میں جا کر لوگوں کو بھٹکائے، آپ کے نفس کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو بھٹکائے۔ لیکن جب اس نے پہلے ہی حملہ کر چکا ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اب اس اثر سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پورے رمضان آپ نماز کی پابندی کریں اور رمضان المبارک میں رو رو کر اپنی رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اے مالک مولا ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے مکاریوں سے بچا، نیک اعمال کرنے والا بنا۔ اب توبہ کرے بار بار رب کی بارگاہ میں رو گنگنائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے سب سے آپ کو محفوظ و معمول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں، اگر بتاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کی تلاوت کریں اور تراویح پڑھیں۔ معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن قرآن یہی رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور جب آپ پھنس جائیں گے بروز قیامت تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن چل کر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے مالک مولا اس نے رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں مجھ سے اپنے سینے سے لگایا ہے، مجھ سے پیار کیا ہے، مجھ سے محبت کیا ہے، اے مالک مولا تو اس بندے مومن کی مغفرت فرما دے۔ قسم خدا کی اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، جب قرآن شفاعت کرے گا تو اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بخش دے گا، آپ کے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کون قرآن؟ وہی قرآن جسے آپ تراویح میں سنتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد جو قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، یہی قرآن کل قیامت کے دن آپ کو جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی رمضان کل قیامت کے دن جب آپ پھنس جائیں گے، نفس کا عالم ہوگا تو رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، شفاعت کی بھیک مانگے گا، اے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں تیرا اس بندہ اللہ اکبر میں روزہ رکھا تھا، روزہ کیا رکھا تھا، اے مالک مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی شفاعت کو قبول کرے گا اور آپ کو بخش دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کو معمولی نہ سمجھے، قرآن کو معمولی نہ سمجھے، بہت عظمت والا مہینہ ہے اور یہ قرآن بہت ہی عظمت والا ہے، لہذا اس مبارک مہینے کی آپ قدر کریں۔ انشاءاللہ جب آپ قدر کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اذان دے۔ پیارے دوستو، روزانہ ہاشمی کیلنڈر کے ذریعے سے دینی معلومات اور اقوال جری حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔